یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیزوں، اس وقت ساری دنیا میں جو حالات مسلمانوں کے ساتھ درپیش ہیں وہ انتہائی تشویشناک اور غمناک حالات ہیں۔ قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ اس امت پر لوگ قرب قیامت میں ایسے ٹوٹ پڑیں گے، ایسے حملے کریں گے جس طرح سے بھوکے دسترخوان پر کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، جس طرح سے کھانے پر لوگ دسترخوان کے لیے ٹوٹتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس طرح سے قرب قیامت میں مسلمانوں کے ساتھ دشمنان اسلام اپنی دشمنی پوری کرنے کے لیے، دشمنی نبھانے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ ساری دنیا اسلام کو لے کر کے اور اسلامی احکامات کو لے کر کے ٹارگٹ کر رہی ہے۔ کیوں بھیا؟ اسلام سے ایسی کیا دشمنی ہے؟ اسلام نے کس کا کیا بگاڑا جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہو رہے ہیں؟ جن لوگوں نے اسلام کو گہرائی سے دیکھا ہے، اسلام کو پڑھا ہے، یا تو وہ اس اسلام کو پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، ان کو ہدایت مل گئی، یا اسلام کے دیکھنے، سمجھنے اور پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ساری دنیا میں اسلام رائج ہو گیا، اسلامی احکامات رائج ہو گئے تو 2 نمبری تو ختم ہو جائے گی، ہماری ساری دکانداری ختم ہو جائے گی، اور جب ہماری دکانداری ختم تو ہماری چودراہٹ اور بادشاہت ختم، جب ہماری چودراہٹ اور بادشاہت ختم تو ہماری حکمرانی ختم، اور جب ہماری حکمرانی ختم تو ہم تو جنرل لوگوں میں شامل اور داخل ہو جائیں گے، ہمارا کوئی وزن نہیں رہے گا، ہماری کوئی ویلیو نہیں رہے گی، ایک عام ناگرک کی طرح ہم ہو جائیں گے۔ تو چند ایک شاطر قسم کے لوگ شروع زمانے سے اس پلاننگ میں ہیں، اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے اسلام کو کھود پرید کر کے سادہ دماغ لوگوں میں اسلام کے بارے میں بدگمانی اور برائیاں بٹھائی جائیں، اور لوگوں میں یہ درشایا جائے اور واضح کیا جائے کہ دیکھو اسلام کے احکامات جو ہے نا، ایسے احکامات ہیں جن کے اوپر ہنسا جائے، جن کو انسانی فطرت قبول نہیں کرتی ہے، جو سمجھ میں نہیں آتے، ایسے ایسے مسائل اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں، لہٰذا تم کبھی بھی اسلام کے قریب نہ بھٹکنا، اسلام کے قریب نہ جانا، اسلام کو پڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ بڑا بے حیائی کو فروغ دینے والا ان کے اپنے حساب سے، اور بہت ساری چیزوں میں نا انصافی کرنے والا یہ مذہب ہے۔ اسی وجہ سے چند سالوں پہلے لوگوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم ابراہیمی ای کارڈ بنائیں۔ ابراہیمی ای کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا مذہب بنائیں جس مذہب کے اندر تمام مذہبوں کو اکٹھا کر دیا جائے، اسی مذہب کے اندر تورات بھی ہو، انجیل بھی ہو، زبور بھی ہو، قرآن بھی ہو، رامائن بھی ہو، گیتا بھی ہو، وغیرہ وغیرہ جتنی دھارمک اور مذہبی کتابیں پائی جاتی ہیں وہ سب ہوں، اور تمام مذہب کے لوگ تمام مذہب کی کتابوں کو پڑھیں، ان کو سیکھیں۔
پھر شیڈو کے نام سے ایک چیز بنائی گئی جس کے اندر یہ درشایا گیا کہ اسلامی احکامات جو ہیں وہ انسانیت کے دشمن ہیں، فطرت کے دشمن ہیں، اس کے اندر بچوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، عورتوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ داؤ پیچ اسلامی پیمانے پر چلا ہے، عالمی پیمانے پر چلا، پوری دنیا کے لیول پر۔ اقوام متحدہ جس کو WHO کہتے ہیں، اس نے بھی بے شمار قوانین بنائے جو کہ اسلام کے خلاف جاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تو عالمی پیمانے پر بات چیت۔ اب ہم اپنے ملکی پیمانے پر اگر بات کریں تو ہمارے ملک میں آئے دن اسلام کو لے کر، اسلامی احکامات کو لے کر، اسلامی مسائل کو لے کر نئے نئے پروپیگنڈے اور نئی نئی باتیں آئے دن سوشل میڈیا پر، اخباروں میں، پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں، سیاسی حلقوں میں، اور نہ جانے کہاں کہاں ان باتوں پر گفتگو ہوتی۔ ان مسائل کے اندر جن کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہے، کمیاں اور خامیاں نکالی جاتی ہیں، برائیاں نکالی جاتی ہیں، پھر اس کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کی 2-3 ریاستوں میں قانون بنا بھی لیے گئے، اتراکھنڈ کے اندر بنا لیا گیا، گجرات کے اندر بنا لیا گیا، گوا کے اندر کئی دنوں سے بنا لیا گیا، اور دوسرے صوبے اور ریاستیں اس کی تیاری کر رہی ہیں۔ اور ہمارے اپنے ملک کے، ہمارے اپنے صوبے مدھیہ پردیش کے اندر بھی 21 جولائی 2026 کو یہ قانون پاس کر لیا گیا کہ یہاں کے تمام ناگرکوں کو اور شہریوں کو جو کہ مدھیہ پردیش کے اندر رہتے ہیں، ایک ہی قانون پر عمل کرنا ہوگا، اور یہ قانون ان پر نافذ ہوگا، جس کو کہا جاتا ہے UCC، یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ، سمان ناگرکتا قانون۔ تو یہ قانون بظاہر دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کیا برائی ہے۔ اگر تمام ریاست میں رہنے والے لوگ ایک قانون کو فالو کریں، ایک قانون پر عمل کریں، ایک جیسا قانون تمام لوگوں کے لیے ہو، تو اس میں برائی کیا ہے؟ بظاہر ایسا لگ رہا ہے دکھنے کے اندر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قانون سے، UCC سے، کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کے آدمی کو اور انسان کو کوئی خاص اثر اور فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو اس سے بے حد فرق پڑنے والا ہے۔ اور مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ اپنے اپنے دھرم کا پالن کرتے ہیں، اپنے اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں، ان کے لیے رعایتیں دی گئی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے یک طرفہ سازش کے تحت، پلاننگ کے تحت اپنے مذہب پر عمل کرنے کو جرم قرار دیا گیا، اور اس جرم کی پاداش میں سزا تجویز کی گئی، جرمانہ تجویز کیا گیا، جیل خانے کی اور قید کی سزا اس کے اندر متعین کی گئی۔ تعجب والا ہے تعجب۔ سیدھا سا ٹارگیٹ اسلام اور مسلمان۔ سارے مذہب کے لوگ ماننے والے اپنی ریتی رواج کے حساب سے، اپنے ریتی رواج پر، اپنے کلچر پر اور اپنی پرمپراؤں پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو وہ قابل جرم قرار دیا جائے گا، اس کے اوپر اس کے لیے سزا مقرر کی جائے گی، جیل کی قید و بند اس کو جھیلنا پڑے گی، اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے۔ اس ملک کی اس ریاست کی 21% آبادی آدیواسی، ان کو بھی چھوٹ دی گئی کہ بھائی آپ اس قانون سے کیا ہے، باہر ہیں، آپ کی جو پرمپرائیں ہیں ان پرمپراؤں کے حساب سے آپ اپنی زندگی گزاریں۔ اور جو لوگ اپنی ریتی رواج کے حساب سے چلتے ہیں، اپنے کلچر کے حساب سے چلتے ہیں، اپنی رسموں کے لحاظ سے چلتے ہیں، ان کو بھی چھوٹ دی گئی کہ بھائی آپ بھی اس قانون سے باہر ہیں، آپ اپنی ریتی رواج کے حساب سے اپنے کام انجام دیں۔ ہند ایکٹ جو ہے، ہندی ایکٹ، اس ہندو ایکٹ کو زبردستی یہاں کے ناگرکوں پر، خصوصاً مسلمانوں پر تھوپا گیا کہ اب آپ کو اس قانون کے لحاظ سے اپنے شرعی مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ نکاح، مہر، عدت، طلاق، وراثت، وصیت، یہ ہمارے قرآنی احکامات، ہمارے دینی احکامات، یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے قوانین نہیں، بلکہ خود اللہ رب العزت کی طرف سے بنائے ہوئے قوانین ہیں،
جو کہ اپنے ماننے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دیے ہیں۔ اب ہماری حکومت ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ بھیا ان قانونوں پر آپ عمل نہیں کریں گے۔ ہم نے جو قانون بنا دیا ہے UCC کی شکل میں، اس قانون پر خصوصاً آپ مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا ہوگا زبردستی۔ اگر آپ ہمارے بنائے ہوئے UCC پر عمل نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں آپ قانون کو توڑنے والے اور قانون کے خلاف جانے والے قرار دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ سزا کے مرتکب ہوں گے۔ یہ ہماری حکومت دبے الفاظ میں ہم سے کہنا چاہتی ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو UCC قانون بنایا گیا ہے، یہ قانون ہماری شریعت اور ہمارے قرآن، ہماری حدیث اور ہمارے اسلامی احکامات سے کس طرح ٹکراتا ہے، ہمارے اسلامی احکامات ہم سے کیا کہتے ہیں اور یہ UCC کیا کہتا ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ بھئی یہ تو بڑا پیچیدہ اور بڑا مشکل قانون ہمیں دے دیا گیا ہے، جو ہمارے اپنے بس کا نہیں ہے، جس پہ اوپر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اور دعویٰ کیا کیا گیا کہ بھئی آپ مسلمان ہندوستان کے سمویدھان اور یہاں کے قانون کا پالن کرتے ہو اور آپ یہاں کے لا کی دہائی دیتے ہو، بار بار یہ کہتے ہو کہ ہم قانون کے پالن کرنے والے ہیں، تو یہ قانون کے تحت ہی قانون بنایا گیا، آپ قانون کا پالن کیوں نہیں کرتے؟ دلیل کے طور پر ہمارے قانون کے رہنما اصول کی دفعہ 44 کا حوالہ دیا گیا کہ دفعہ 44 ایکٹ 44 یہ ریاست کو یہ پاور دیتا ہے، صوبے کو، اسٹیٹ کو یہ پاور دیتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے کوئی قانون اگر بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے اور اپنے یہاں کے شہریوں پر اس قانون کو نافذ کر سکتی ہے۔ اب ایک بھولا بھولا عام ناگرک، بھولا بھالا عام ناگرک، عام شہری کیا سوچے گا کہ بھیا جب ریاست کو ہمارے قانون میں اتنا پاور دیا گیا ہے تو اس کو قانون کے اندر رد و بدل اور چھیڑ چھاڑ کرنے کا پاور حاصل ہے، لہٰذا وہ قانون بنا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے اپنے، میں تو کہتا ہوں کہ اب ایسا دور آ گیا ہے کہ ہمارے اپنے بچوں کو ہمارا جو سمویدھان ہے، ہمارا جو آئین ہے، ہمارا جو انڈین دستور ہے، اس دستور کو پڑھنا چاہیے۔ حکومتیں چاہیں گی نہیں۔ میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ اس کو اسکولی نصابوں میں داخل اور شامل کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو قانون اور دستور کی دفعات کا پتہ چلے کہ کون سی دفعہ ہمیں کیا حق دیتی ہے، کون سی دفعہ پر کیا سزا ہے، کون سی دفعہ پر کیا جرمانہ ہے۔ اب بھولے بھالے ناگرکوں کو اور شہریوں کو، ناگرکوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ دفعہ 44 کا کیا مطلب ہے اور دفعہ 44 کے پاور کا کیا مطلب ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں، ہمارا قانون 2 اصولوں پر مرتب ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے بنیادی اصول، بیسک اصول، جو کہ ہر انسان سے خود اس کی ذات، اس کے مذہب، اس کے کلچر، اس کی ریتی رواج، ان چیزوں سے جس کا تعلق ہے اس کو کہا جاتا ہے بنیادی اصول۔ اور ایک ہے رہنما اصول۔ رہنما اصول کا تعلق جنرل ہے، کسی خاص طبقے کے ساتھ، کسی خاص انسان کے ساتھ، کسی خاص اسٹیٹ کے ساتھ، کسی خاص فرد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ عمومی قوانین ہیں جو کہ تمام لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ فرض کریں مثال کے طور پر کسی انسان نے کسی کا مرڈر کر دیا، تو یہ مرڈر کرنے کا جو قانون ہے یہ رہنما اصول کے تحت آتا ہے۔ جو کوئی بھی مرڈر کرے گا، جس کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، جس کسی خاندان قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، جس کسی اسٹیٹ سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے جو سزا متعین کی گئی ہے اس سزا کا وہ مستحق ہوگا، اس کو وہ سزا دی جائے گی۔ ٹریفک کے رول ہیں بھائی، پورے انڈیا کے ٹریفک رول ایک جیسے ہیں، اس کے اندر کوئی رد و بدل، کوئی چینجز نہیں ہے کہ بھیا مدھیہ پردیش کے الگ ٹریفک رول ہیں، اتر پردیش کے الگ ٹریفک رول ہیں، اتراکھنڈ کے الگ ٹریفک رول ہیں، اور جو ہے نا مہاراشٹر کے الگ ٹریفک رول ہیں، گجرات کے الگ ٹریفک رول ہیں۔ نہیں، سارے انڈین لوگوں کے لیے ٹریفک رول کیا ہے؟ ایک ہے۔ اسی طرح سے اور جنرل جو چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے سامنے ہیں، تمام لوگوں کے لیے رول ہیں، وہ رولز جو ہیں وہ
رہنما اصول کے تحت آتے ہیں، جس کے اندر ہم تمام ناگرک برابر ہیں، تمام لوگوں کو ان رول کو فالو کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کرتے ہیں تو قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم سزا کے مرتکب اور جرم کے مرتکب ہوتے ہیں. لیکن بنیادی اصول جو ہمارے قانون کا سب سے مضبوط اسٹرکچر ہے، سب سے مضبوط قانون کا حصہ ہے، یہ ہر انسان کو انفرادی طور پر الگ الگ طور پر رائٹس دیتے ہیں. اور اس اسٹرکچر کے بارے میں خود سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ کسی بھی ریاست کو، کسی بھی اسٹیٹ کو، کسی بھی صوبے کو، کسی بھی پرانت کو اپنی دفعہ 44 کے پاور کے تحت اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ناگرک کے بنیادی اصول جو کہ قانون نے اس کو دیے ہیں ان میں چھیڑ چھاڑ کرے، ان میں تبدیلی کرے. اب ہمیں اس بات سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جن قوانین کا تعلق بنیادی اصول سے ہے وہ اپنے آپ میں اتنے پاورفل اور اتنے مضبوط ہیں کہ ان بنیادی اصول کے قوانین کو رہنما اصول کی دفعات اور قوانین کے ذریعے دبایا نہیں جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا، ان کے اندر چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی. بھئی رہنما اصول بنیادی اصول کے بارے مقابلے میں کمزور ہے. بنیادی اصول کے ذریعے رہنما اصول جو ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن رہنما اصول کے ذریعے بنیادی اصول کو تبدیل اور چینج نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمارا قانون خود ہمیں رائٹ دیتا ہے اور حق دیتا ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ سنایا. اور ہمارے یہاں کی 21ویں لا کمیشن نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یکساں سول کوڈ UCC ہمارے ملک کے شہریوں کے لیے اور کسی بھی اسٹیٹ کے مسلم باشندوں کے لیے اس کی لانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں کے ناگرکوں کے لیے یہ UCC مناسب ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مناسب ہے. لیکن اس کے باوجود حکومتیں اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اور ان کو دبانے کے لیے آئے دن ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں اور اپنا رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی من مانی کر کے مسلمانوں کو کچلنا اور دبانا چاہتی ہے اور ان کی شریعت کو مٹانا چاہتی ہے. زبردستی اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود اس قانون کو 21 جولائی 2026 کو پارلیمنٹ میں اسمبلی میں پاس کر لیا گیا. ہمارے صوبے کی اسمبلی میں ویدھان سبھا میں اس کو پاس کر لیا گیا. من مانی. اب اس قانون پر ہماری راشٹرپتی کے ادھیکش ہونا باقی ہے. جب تک راشٹرپتی کے ادھیکش نہیں ہوں گے یہ قانون نافذ نہیں ہو سکتا. اسی کے لیے پورے مدھیہ پردیش لیول پر بڑی مہم چل رہی ہے کہ کس طرح سے اس قانون کا وروଧ کیا جائے. اس کے لیے دھرنے پردرشن ہو رہے ہیں، اس کے لیے احتجاج ہو رہا ہے، اس کے لیے جو ہے نا ایک پیپر نکالا ہے جس کے اندر اس قانون کے بارے میں تردید کی گئی ہے کہ ہم اس قانون کو نہیں مان سکتے، ہم اس قانون پر عمل نہیں کر سکتے، ہم اس قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں. کلکٹر کو میمورنڈم پیش کیے جا رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہم اس قانون کے خلاف. سوال یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں سے آپ کے پاس یہ سوال لے کر کے کون پہنچا کہ ہماری شریعت میں تبدیلی کی جائے، ہمارے قانون کے اندر تبدیلی کی جائے؟ اور اگر کوئی پہنچا تو اس ایک دو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آپ ہماری شریعت کو تبدیل کر دیں گے، ہمارا رائٹ ہم سے چھین لیں گے، ہمارا حق ہم سے چھین لیں گے. قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی جو آزادی ہمارے ملک نے اور ہمارے دستور نے ہمیں دی ہے اس آزادی کو آپ چھین لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے قانون کی دفعہ 14، دفعہ 21، دفعہ 25، دفعہ 29 اور دفعہ 30 یہاں کے ہر شہری کو مکمل طور پر یہ رائٹ دیتی ہے، یہ حق دیتی ہے، یہ آزادی دیتی ہے کہ یہاں کا ہر باشندہ آزاد ہے اپنے مذہب کو لے کر کے، اپنے مسلک کو لے کر کے، اپنی شریعت کو لے کر کے، اپنے دین کو لے کر کے، اپنے کھانے پینے کو لے کر کے، اپنے کلچر کو لے کر کے، اپنی ریتی رواج کو لے کر کے، اور اپنے پہننے اوڑھنے کو لے کر کے. جب ہمارا قانون اس کی دفعہ 14، 21، 25، 29، 30 جو کہ بنیادی اصول کے تحت آتی ہے، جو کہ ایک بنیادی مضبوط اسٹرکچر ہمارے قانون کا ہے، وہ ہمیں یہ پاور دیتا ہے، تو آپ ہمارے اس پاور کو چھیننے والے ہوتے کون ہیں؟ اور آپ جس دفعہ 44 کی دہائی دیتے ہیں اس دفعہ 44 کے تحت آپ اس قانون کے اندر چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. آپ کو یہ حق نہیں دیا ہے. آپ منمانی کر رہے ہیں، آپ ہمیں گونگا بہرا سمجھتے ہیں، آپ ہمیں اندھا سمجھتے ہیں، آپ ہمیں لا علم سمجھتے ہیں، آپ ہمیں جو ہے نا ان پڑھ سمجھتے ہیں، جاہل سمجھتے ہیں، گوار سمجھتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہے کہ ہم قانون نہیں جانتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں قانون کا علم نہیں ہے.
آپ یہ جانتے ہیں کہ دبانے کا دور ہے، من مانے طریقے پر ان کو دبا لیا جائے، من مانے قانون ان کے اوپر تھوپ دیے جائیں، کوئی پاور کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، جو چاہیں گے جیسا چاہیں گے ہم ان کے اوپر کر دیں گے، مسلط کر دیں گے اور ہم اپنی منمانی کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا اپنا پرسنل رائٹ ہے۔ اگر ہم اپنی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں تو اسی پریشانی ہمیں صبح بات قبول ہے۔ ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے ہماری شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے، ہماری خواتین کو کوئی دکھ نہیں ہے ہمارے شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے، ہمارے بچوں کو کوئی دکھ نہیں ہے ہمارے شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اگر کسی منچلے کو دکھ ہے تو وہ اس پر عمل نہ کرے، وہ اس کی اپنی مرضی، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن آپ زبردستی قانون بنا کر کے تمام مسلمان باشندوں کو اور شہریوں کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ قرآن اور حدیث کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، بلکہ ہمارے بنائے ہوئے یوسیس پر عمل کرو گے۔ کسی بھی صورت پر آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ قانون بنائیں، ہزاروں قانون بنائیں، آپ کے قانون ہم پر لاگو اور نافذ ہونے والے نہیں ہیں۔ ایسے قانونوں کو ہم رد کرتے ہیں، ایسے قانونوں کی ہمارے پاس میں کوئی ویلیو نہیں ہے جہاں ایک مذہب کے لوگوں کو کھلم کھلا ٹارگٹ کیا گیا ہو اور ایک مذہب کے لوگوں کو کھلم کھلا ان کی آزادی کو چھینا گیا ہو، ایک مذہب کے لوگوں کو کھلم کھلا ان کے مذہب پر عمل کرنے سے روکا گیا ہو اور عمل کرنے کی صورت میں ان کو جو ہے نا مجرم قرار دیتے ہوئے ان کے لیے سزا کا پرداؤ کیا گیا، سزا تجویز کی گئی۔ یہ کہاں کی انصافی ہے؟ یہ کہاں کی انصافی ہے؟ آپ ان لوگوں کو اس قانون کے تحت چھوٹ دے رہے ہیں جو اپنی پرمپراؤں پر عمل کرتے ہیں، جو اپنی رسموں پر عمل کرتے ہیں، جو اپنی ریتی رواج پر عمل کرتے ہیں، جو اپنے کلچر پر عمل کرتے ہیں، آپ ان کو چھوٹ دینا ہے اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کریں گے تو آپ سزا کے مرتکب ہوں گے، آپ قانون کے خلاف کرنے والے ہوں گے۔ آپ ان لوگوں کو چھوٹ دے رہے ہیں جو کہ آدیواسی طبقہ کہلاتا ہے کہ آپ اس قانون سے آزاد ہیں، آپ اس قانون کے تحت نہیں آتے ہیں، اور آپ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قانون کے خلاف جائیں گے تو آپ کو سزا دیں گے۔ آپ ہندو ایکٹ ہمارے اوپر زبردستی تھوپ رہے ہیں کہ بھیا ہندو ایکٹ کے اندر ایسا ہے لہٰذا یہ قانون بنا دیا گیا ہے، آپ کو بھی اس قانون کے تحت چلنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا قانون مسلم ایکٹ ہندوؤں پر تھوپا جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا آپ اس کام کو کریں گے؟ بھئی ہمیں کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ہمارے وہاں نکاح صرف ایک معاملہ نہیں ہے، ہمارے وہاں نکاح عبادت ہے، اس کی ایک پروسیس ہے، گواہوں کی موجودگی میں، قاضی کی موجودگی میں، لڑکے اور لڑکی کی موجودگی میں، ان کے ماں باپ کی موجودگی کے اندر ایک نکاح ہوتا ہے، جو کہ نکاح ایک مقدس رشتہ ہمارے یہاں بنایا گیا ہے۔ آپ ہم سے یہ کہیں کہ آپ نکاح کی بجائے 7 چکر لگا کے پھیرے کر کے نکاح کرو اور شادی کرو، کسی بھی صورت میں ہم قبول نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس کے برعکس یہ کہیں کہ جس طرح سے ہمارے وہاں نکاح کی ایک پوری پروسیس ہے، اس پروسیس کے تحت آپ دوسرے ناگرکوں کو مجبور کریں نکاح اور شادی کرنے پر، آپ اس بات کو پسند کریں گے؟ جب آپ یا کوئی اور ناگرک ہماری پرمپراؤں کو، پرمپرائیں نہیں ہیں یہ ہمارے شرعی احکامات ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے شرعی احکامات کے مطابق نکاح، شادی بیاہ، طلاق، عدت، وصیت اور وراثت کو قبول نہیں کر سکتے تو ہم دوسرے لوگوں کی پرمپراؤں کو، ان کے اپنے طریقوں کو ہمارے اپنے کلچر میں ہم کیسے شامل اور داخل کر دیں گے؟ آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے، ہم آپ کے رحم و کرم پر نہیں ہیں، ہم آپ کی مہربانی سے زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہمارے اپنے اس ملک نے ہمیں آزادی نہ دی ہوتی اور ہمیں یہ دفعات جو کہ ہمیں آزاد کرتی ہیں اور ہمیں اپنے طور سے اپنے شریعت پر عمل کرنے کی اجازت دیتی ہیں، اگر یہ دفعات ہمارے اپنے قانون کے اندر شامل اور داخل نہیں ہوتی تو ہم یہاں نہیں رہتے ہم نے آزادی میں اپنا خون بہایا ہے اور اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اس ملک کے حصے دار بن کے ہم یہاں ہیں، اور اس ملک نے جو فنڈامنٹل رائٹ ہمیں دیے ہیں اس رائٹ کی وجہ سے ہم اپنی زندگی یہاں گزار رہے ہیں۔ جب ہمارا ایمان ہی نہیں بچے گا، ہماری شریعت ہی نہیں بچے گی، ہمارا دین ہی نہیں بچے گا تو ہم اس مٹی کو کھائیں گے، کیا کریں گے ہم یہاں رہ کے؟ تو میرے عزیزوں، یہ جو قانون بنایا گیا ہے جس کو ہم UCC کہہ رہے ہیں، جس کے ابھی چرچے ہیں، ہمارے اپنے آپ کے سننے میں آ رہا ہے، اس قانون کے اندر کیا مشکلات ہمارے لیے کھڑی کی گئی ہیں، ہم ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فرسٹ کزن، ماموزاد، پھوپھیزاد، خالازاد، چچازاد، یہ فرسٹ کزن کہلاتے ہیں۔ اس UCC کے تحت فرسٹ کزن میں رشتہ منع کر دیا گیا ہے، حالانکہ ہمارے وہاں ایسا ہوتا نہیں ہے۔
بھائی فرسٹ کزن جو بھی ہیں، چچازاد، پھوپھیزاد، ماموزاد، خالازاد، یہ شریعت میں ہمارے یہاں اسلام میں آپس میں غیر محرم۔ اب غیر محرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتفاق سے یہ نکاح اور شادی کرنا چاہے تو ان کے لیے جائز، نہ کرنا چاہے تو کوئی زور زبردستی نہیں۔ ان کے دماغ میں یہ خناس، یہ خباثت بیٹھ گئی ہے کہ یہ چچا زاد بہن سے رشتہ کرنا، پھوپھی زاد سے رشتہ کرنا، خالہ زاد سے رشتہ کرنا، مامو زاد سے رشتہ کرنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ ان کے دماغ میں خباثت بیٹھ گئی ہے، حکم نہیں ہے، حکم نہیں ہے۔ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو ان سے الرٹ رہنا ہے، یہ آپ کے خونی رشتے نہیں ہیں۔ جس طرح سے سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، جس طرح سے سگی پھوپھی اور بھتیجا ہوتا ہے، جس طرح سے سگی خالہ اور بھانجا ہوتا ہے، جس طرح سے ماں اور بیٹا ہوتا ہے، جس طرح سے دادی اور پوتا ہوتا ہے، جس طرح سے نانی اور نواسا ہوتا ہے، یہ وہ خونی رشتے ہیں کہ یہاں چاہ کر کے بھی انسان کے اندر غلط فیلنگ نہیں آ سکتی، غلط فیلنگ نہیں آ سکتی۔ لیکن ان رشتوں سے آگے بڑھ کے جب آپ جاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ غلط فیلنگ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر آ جائے۔ تو اس غلط فیلنگ کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر ممکن ہو اور آپ کے لیے آسانی ہو تو آپ فرسٹ کزن کے اندر رشتہ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، نہ کریں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اس قانون کے تحت فرسٹ کزن رشتے کو سگے بہن بھائیوں کی طرح مان لیا گیا ہے اور داخل کر لیا گیا ہے۔ اس کو جو ہے نا نکاح کی لسٹ سے خارج کر دیا گیا۔ اگر ہم فرسٹ کزن میں اپنا کوئی رشتہ کرتے ہیں تو اس UCC کے تحت مجرم قرار دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے یہاں کی حکومت ہمیں سزا دے گی اور جرمانہ بھی ہمارے اوپر عائد کر سکتی ہے۔ دوسرا UCC کے تحت لیو ان ریلیشن شپ، یعنی دو جوان مرد اور عورت آپسی رضامندی سے اگر ساتھ رہنا چاہیں اور میاں بیوی جیسے تعلق ہموار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، قانون کی نظر میں وہ غلط نہیں۔ شریعت کے احکامات پر ہنستے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو ان کے ان احکامات پر اور ان کے ان قوانین پر ہنسی آتی ہے کہ جائز رشتوں کو تو یہ حلال رشتوں کو قانون کے تحت لا کر کے ان کو غیر قانونی بنا رہے ہیں، اور جو حرام اور زنا خوری والے رشتے ہیں ان کو یہ جو ہے نا قانون لا کر کے ان کو جائز اور حلال بنا رہے ہیں۔ کون فطرت سلیمہ والا شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ بغیر شادی کے وہ کسی عورت کے ساتھ، یا کوئی عورت بغیر شادی کے کسی مرد کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہے اور اس کے ساتھ میں میاں بیوی جیسے تعلق قائم کرے؟ اس کو قانون کا درجہ دے دیا گیا، حالانکہ اسلام کے اندر اس کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے کہ بھئی آپ کھلم کھلا یا پوشیدہ طور پر کوئی بے حیائی نہیں کر سکتے، زنا خوری نہیں کر سکتے، بے حیائی کو فروغ نہیں دے سکتے۔ اس قانون کے تحت بے حیائی کو فروغ دیا گیا ہے، جو کہ اسلام کے عین مخالف ہے اور غلط ہے۔ اس قانون کے تحت اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ مدھیہ پردیش کا کوئی بھی شہری ایک بیوی کے رہتے ہوئے دوسری عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ان کی خباثت یہاں تک پہنچ گئی ہے، ان کے ذہن و دماغ میں یہ خناس بیٹھ گیا ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں کرنا فرض ہے، اس طرح سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ ان خبیثوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ بھیا اسلام نے 4 شادیوں تک اجازت دی ہے، فرض نہیں قرار دیا ہے۔ بعض اوقات انسان کی مجبوری ہوتی ہے دوسری شادی کرنا، اس کی پریشانی ہوتی ہے، شوق نہیں ہوتا کسی انسان کو۔ بعض مرتبہ دوسری بیوی بننا کسی عورت کی مجبوری ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم نے اس عورت کے حق کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے ایک عورت کی موجودگی میں دوسری عورت سے نکاح کرنے کی اجازت کو ختم کر دیا ہے، یہ درشایا ہے کہ ہم نے پہلی بیوی کو اس کا حق دیا ہے۔ خدا کی قسم تم نے 1000 عورتوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا اور 1000 مردوں کو تم نے ان کے حق سے محروم کر دیا۔ بعض مرتبہ عورت سے بچے نہیں ہو رہے، اب فرسٹ بیوی کے موجود ہوتے ہوئے دوسری بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا انسان، کیوں؟ اس لیے کہ ریاست مدھیہ پردیش نے اس کو جرم قرار دے دیا ہے، اس کے خلاف قانون بنا دیا ہے۔ بعض مرتبہ عورت زندہ لاش ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے جو ہے نا حقوق ادا کر سکے۔ آدمی فرسٹ بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، قابل جرم قرار دیا جائے گا۔ بعض مرتبہ لڑائی جھگڑے زبردست چل رہے ہیں، عورت جانے کو بھی تیار نہیں ہے اور دوسری عورت بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب مرد کیا کرے؟ ادھر ادھر منہ مارے، زنا خوری کرے، حرام خوری کرے، وہ اس نے چھپ چھپا کر کے کہیں دوسری شادی کر لی۔ ریاست مدھیہ پردیش نے قانون بنا دیا کہ اگر آپ نے چھپ کر کے کہیں شادی کی ہے تو آپ قابل جرم قرار دیے جائیں گے، آپ کو 10 سال کی جیل ہو سکتی ہے اور آپ پر 25 سے آگے جتنا بھی ہو سکتا ہے 25,000 سے آپ کو پر جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔
ایسے سڑے سڑے قوانین UCC کے تحت بنائے گئے اور ان قوانین کے تحت بظاہر پروپیگنڈا یہ کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں. سیدھا سیدھا ٹارگٹ اسلام. کیا ہے بھائی؟ اسلام. وصیت، شریعت میں وصیت کا ضابطہ یہ ہے کہ کوئی انسان اگر اپنے مال میں سے کسی کے لیے وصیت کرے تو اس کے کل مال میں سے تہائی مال کے اندر وصیت نافذ ہوتی ہے. مان کے چلو کسی آدمی نے 3,000 روپے چھوڑے، 3,000 روپے میں اس نے وصیت کری کہ میرے جو 3,000 روپے ہیں وہ 3,000 روپے فلاں فلاں صاحب کو دے دینا. تو اب اس کے 3,000 روپے میں وصیت نافذ نہیں ہوگی، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کس کا قرضہ ہے، اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا. اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد میں جو مال بچے گا اس کے 3 حصے کیے جائیں گے. 3 حصوں میں سے ایک حصے کے اندر اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا اور بقیہ حصے اس کے ورثہ کے اندر تقسیم ہو جائیں گے. صاحب نے قانون بنا دیا کہ اگر کسی نے اپنے سارے مال کی وصیت کر دی تو اس کے سارے مال کو جو ہے نا وارثوں میں تقسیم کیے بغیر جس کے نام کی وصیت کی ہے اس کو دان کر دیا جائے گا، اس کو دے دیا جائے گا. یہ قانون بنا، یعنی کہ آپ نے اس کی اولاد کو اس کے ترکے سے اور اس کی وراثت سے محروم کر دیا. شریعت نے وصیت کا قانون جو دیا تھا وہ بڑا سوچ سمجھ کے دیا. آپ نے اس قانون کے اندر یہ کہہ کر کے کہ یہ اسلامی قانون ہے، اس کو بدل کے تبدیل کر کے آپ نے اپنا من مانا قانون تھوپ کے اس کے وارثوں کو اس کی وراثت سے محروم کر دیا. گود لیا ہوا بچہ آپ کے پیدائشی بچے کی طرح ہوگا، جس کو لے پالک کہتے ہیں. کسی کے وہاں بچہ پیدا نہیں ہوا، اس نے بچے کو گود رکھ لیا. اب سارا کا سارا مال جس طرح سے اس کی سگی اولاد کا ہوتا ہے اس گود رکھے ہوئے بچے کو دینا پڑے. عدت کے احکامات میں آپ نے چھیڑ چھاڑ کر دی. ہمارے وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کو طلاق ہو جائے 3 مہینے کی عدت گزارے گی، اگر حاملہ ہے تو اس کا جب بچہ پیدا ہو جائے اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے گی. اسی دوران اگر وہ پریگننٹ تھی، بچے کی پیدائش ہو جائے اس کی عدت ختم ہو جائے گی. آپ نے عدت کے قانون کو ختم کر دیا کہ ادھر طلاق ہوئی دوسرے دن چاہے عورت نکاح کر سکتی ہے، ادھر آدمی کی وفات ہوئی 1 مہینے 2 مہینے بعد جب چاہے نکاح کر سکتی ہے. نان و نفقے کے اندر چھیڑ چھاڑ کر دی. بھیا شریعت نے حکم یہ دیا تھا کہ بیوی کا خرچہ یہ مرد کے ذمہ ہوگا، شوہر کے ذمہ. آپ نے قانون بنا دیا کہ بعض مرتبہ شوہر کے ذمہ ہوگا، بعض مرتبہ بیوی کے ذمہ ہوگا. بیوی کہاں سے لائے گی؟ آدمی کا خرچہ اٹھائے گی. ویسے ہمارے معاشرے میں اپاہج مرد ہیں جو کہ عورتوں کی محنت اور ان کے روزگار کے ذریعے ان کے گھر چل رہے ہیں اور پل رہے ہیں، بیٹھے نشے کر رہے ہیں، گھروں کے اندر پڑے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، دن بھر دوستی یاری کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے عورت کے اوپر نان و نفقے کی اگر ذمہ داری ڈال دی تو ایسے مرد تو اور اپاہج ہو جائیں گے. ہمارے معاشرے کی پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی، مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. آپ نے زنا خوری کے بعد پیدا ہونے والے بچے کو آپ نے حقیقی اولاد کے درجے میں داخل کر دیا کہ جس طرح سے آپ کا سگا آپ کا بیٹا ہوتا ہے جو کہ نکاح اور شادی کے بعد آپ سے پیدا ہوتا ہے، اگر زنا خوری کے ذریعے کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے آپ باپ کہلائیں. حالانکہ شریعت کے اندر زنا خور کو جو ہے نا زنا سے پیدا ہونے والے بچے کو جس نے زنا کیا ہے وہ اس کا باپ تصور نہیں کیا جاتا. آپ نے اس کو وراثت کا حقدار بنایا اور آپ نے قانون بنایا کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق کے بعد واپس ان کا ریلیشن بنتا ہے، اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ وہ بچہ حرامی ہوگا، زنا کے ذریعے پیدا ہونے والا بچہ کہلائے گا. آپ نے قانون بنا دیا کہ وہ آپ کے حقیقی اولاد کی طرح ہوگا، آپ کا بچہ آپ کا بیٹا کہلائے گا. ایسے بے شمار قوانین انہوں نے بنائے. وقت ہو گیا، میں ان کو ابھی اور بیان کرنا چاہوں تو مزید آدھا گھنٹہ لگے گا. تو ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے اور جاگروک ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ جو UCC بنایا گیا ہے یہ سیدھا سیدھا اسلام مخالفت میں بنایا گیا ہے، مسلمانوں کی مخالفت میں بنایا گیا ہے، مسلمانوں کو قرآن اور حدیث سے ہٹانے کے لیے اور بیزار کرنے کے لیے، قرآن اور حدیث سے بدگمان کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اور ہمارے کچھ من چلے جو کہ حکومتوں کے تلوے چاٹنے والے، میرے لیے الفاظ یاد نہیں آ رہا کم وقت کے اندر میں بات سمیٹ رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دو کہ ہم یہ جو عمل کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کی وجہ سے نہیں، ہم اپنی پرمپراؤں کی وجہ سے کرتے ہیں، آپ کو چھوٹ مل جائے گی. لعنت ہے تمہاری ایسی سوچوں پر. ہم ڈنگے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی شریعت پر عمل کرتے ہیں خدا کی قسم اپنی پرمپراؤں اور ریتی رواج کی وجہ سے نہیں، قرآن اور حدیث کا جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات کی شکل میں دے دیا ہے اس کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، اور قیامت تک کرتے رہیں گے. آپ ہمیں ان پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتے. ابدی دین ہے ہمارا ابدی دین ہے، قیامت تک رہنے والا ہے، ختم ہونے والا اور مٹنے والا نہیں ہے. آپ کے سازشیں اور پلاننگ مٹیں گی اور ختم ہوئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ہماری شریعت کو، ہمارے قانون کو، اسلامی احکامات اور قوانین کو نہیں مٹا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.